سورۃ البقرہ آیت نمبر 102. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ جانتے ہوتے. یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر. عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو. سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی. مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی. کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. تو تعریف کیا ہے؟ دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے؟ ہوتا نا. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں. سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی. سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا. جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے. ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں. مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز. لفظ جو ہوتا ہے، ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا. مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو. کلمہ پکڑ سکتے ہیں؟ کلمے کو نہیں پکڑ سکتے نا. تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا مانوی چیز ہے. اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ بری نیوز کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس پہ؟ آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ. تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے،
نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے، تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اور یہ وائس ورثہ ہوتا ہے. کیسے؟ مثلاً کاپی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ، لیکن اثر روح پہ گیا نا. اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے. بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح چونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے. جسے بتایا تھا نا، درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض سپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے، اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے، یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے 3 پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا میسمرزم جسے آپ کہتے ہیں، یا ہپنوٹائز کرنا، یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں، تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں، لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے میگنیٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا. کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پہ کر جاتا ہے.
تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پہ ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے، خواہ وہ خیال کے ذریعے، خواہ وہ کلمات کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے.